تعویذ اور دم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تعویذ کا استعمال اور دم کروانا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دم کرنا بھی اور دم کروانا بھی، تعویذ کا استعمال کرنا بھی بالکل جائز ہے، اور اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ مخصوص ایجنڈا کے تحت لوگوں کے ذہنوں میں دینی تعلیمات کے حوالہ سے شکوک و شبہات پیدا کر کے دین سے اور دینی طبقہ سے اعتماد اٹھانے کے درپے ہوتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں اور ایسے شوشے چھوڑتے ہیں، اور ہم اپنی دین کی تعلیمات سے آگاہ نہ ہونے کے باعث کسی ایسی بات کو دیکھ کر سن کر بغیر تحقیق کیے ہوئے وہ نظریہ قائم کر لیتے ہیں، وہ عقیدہ بنا لیتے ہیں، وہ رائے بنا لیتے ہیں، اور اس پر ہم ڈٹ جاتے ہیں بغیر کسی عالم دین سے رہنمائی لیے ہوئے۔ تو کون سا دم کرنا ناجائز ہے، حرام ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور صحیح حدیث پاک ہے۔ المستند کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، یعنی دم کرتے تھے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دم میرے سامنے پیش کرو۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، تم کون سے دم کرتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے سامنے اپنے دم کو پیش کیا تو سرکار کونین نے فرمایا کہ دم کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک بخاری اور مسلم کی، ابن ماجہ کی اور المستند کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ صدیقہ کائنات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نظر کا دم کرائیں۔ اس کا نظر کا دم کرائیں، اور یہ حدیث پاک متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں اسی تعلق سے، مسند احمد کی، ترمذی، ابو داؤد اور المستند کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نیند کی حالت میں ڈر جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواب میں، نیند میں ڈر جاتا ہے کسی ایسے منظر کو دیکھ کر، تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند کی حالت میں ڈر جائے تو وہ کیا کہے؟ یہ کلمات سرکار نے ارشاد فرمائے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ کلمات انسان پڑھ لے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کے کامل کلمات کے ذریعے، اس کے غضب اور اس کی سزا سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانوں کی چھیڑ خانی سے، اور اس سے کہ وہ حاضر ہوں۔ یہ کلمات پڑھ لے انسان تو حضور نے فرمایا کہ خواب اسے نقصان نہیں دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنی اولاد میں سے جو بچے بالغ ہوتے تو ان کو یہ کلمات سکھا دیتے، اور یہ کلمات سیکھ کر وہ ان کی تلاوت کرتے، اور جو آپ کے بچے نابالغ ہوتے جو یہ پڑھ نہ سکتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے۔ یہ تعویذ کی یہ اصل ہے۔ حدیث مبارکہ موجود ہیں مزید بھی، لیکن اختصار سے میں نے یہ عرض کی ہیں چند ایک۔ جو تعویذ کی ممانعت ہے یا دم کی ممانعت ہے وہ کون سا ہے؟ علماء نے اس کی شرائط نقل کی ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم معلوم ہونا چاہیے، جو آپ لکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی معلوم ہو، کلمات ایسے ہوں کہ جن میں شرکیہ اور کفریہ کلمات نہ ہوں، اور دوسرا ان کے مؤثر بالذات ہونے کا اعتقاد نہ ہو۔ مراد کیا ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ تعویذ کے اندر، دم کے اندر شفا رکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے اگر اللہ کریم نہ بھی چاہے تو تعویذ اثر کر سکتا ہے، دم اثر کر سکتا ہے۔ ان تمام کلمات کے اندر اثر رکھنے والی ذات، تاثیر رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔
جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، تو ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم وہ مؤثر نہیں ہے، ان کی دوائی مؤثر حقیقی نہیں ہے۔ کس ذات نے دوائی میں اثر رکھا ہے؟ حکیم کے پاس گئے تو شفا ملی، شفا کس نے دی؟ اللہ کریم کی ذات نے۔ جب مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو مراد لیں گے اور اعتقاد یہ ہوگا کہ اللہ کریم نے تعویذ کے اندر، دم کے اندر، دوائی کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات گناہ والی، حرام والی، ناجائز والی نہیں ہے۔ تعویذ کے اندر، دم کے اندر کوئی شرکیہ اور کفریہ کلمات نہ ہوں، یہی اہل اسلام کا نظریہ ہے اور کثیر اور قدیم مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔